السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں. آج سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف جو اپیل ہے اس کی سماعت تھی، اور اس میں ایک جو پٹیشنر تھے ان عدالتوں کو، ان ٹرائل کو کالعدم قرار دینے والے، وہ سینئر سیاستدان اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب بھی تھے، جو شروع سے ہمیشہ سے ان چیزوں کو اپوز کرتے آئے ہیں، چاہے وہ جنرل مشرف نے نکالا ہو، افتخار چودھری کا. تو اعتزاز احسن ہمیشہ ان چیزوں میں ایک رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، ابھی بھی اس میں ہے. اعتزاز احسن صاحب، آپ بتائیے، یہ کیا اتنا آسان ہے کہ آپ نے ابھی بھی معاملہ چھٹیوں کے بعد کے لیے ایڈجرن کر دیا؟ بینچ کی اویلیبلٹی پر 13-14 ماہ ہو گئے ہیں، 85 پاکستان کے شہری فوج کی حراست میں، اور پاکستان کی عدلیہ یوں بیہیو کر رہی ہے کہ جیسے بہت ہی نارمل ہے یہ چیز. بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، اور اس میں جو اس کی مذمت کرتے ہیں، میں کرتا ہوں. کیونکہ دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو عرض کر دوں. اسد، آپ نے چونکہ ذکر کیا، میں ایک وہ سیاستدان ہوں، شاید اکیلا ہی ہوں، جس نے چاروں ملٹری ڈکٹیٹرز جو پاکستان میں آئے ہیں ان کی سب میں کی مخالفت کی ہے، نقصان اٹھایا، جیلوں میں گیا ہوں. ایوب خان کے خلاف ہم نے 1963 میں یونیورسٹیز آرڈیننس کے خلاف وکلا اسٹوڈنٹس کی تحریک چلائی تھی، اور بڑی فعال تاریخ تھی. اس کے بعد اس میں ہمارے طارق علی خان لیڈر ہوا کرتے تھے، لندن بیٹھ گئے. اس کے بعد یہ یا آیا تو میں نے اس نے مجھے آفر کیا ہوا تھا ٹو جوائن دا CSP، جو DMG کا ہائیسٹ لیول ہے. میں نے سارے پاکستان میں ٹاپ کیا ہوا تھا، پر میں یہ 1969 پر میں نے اس کو خط لکھا. میں نے کہا آئی کانٹ سرو یو، جو تم ایسٹ پاکستان میں کر رہے ہو، فوج کشی کر رہے ہو. I cannot risk and put in jeopardy my integrity and my reputation by joining you. میں نے انکار کیا. ضیاء اللہ کا آیا، MRD کی موومنٹ چلی، کوئی 11 مرتبہ جیل گیا، مار پٹائی ہر چیز ہوتی تھی، پولیس مقابلے، لڑائیاں جھگڑے. اور پرویز مشرف آیا، اس میں تو فقیر کا تھوڑا سا ہاتھ کھا ہی. نہیں، وہ لائرز موومنٹ آپ سرخیل تھے اس کے. افتخار چودھری کو میں مانتا ہوں کہ افتخار چودھری کو اصل ڈرائیو آپ نے کیا اس تمام تحریک میں. اور مجھے بہت مرتبہ میں ضیاء الحق نے بلا کے مجھے وفاقی وزیر کی پیشکش کی. وہ یہ جو پرویز مشرف، یہ تو میرے پیچھے پڑا رہا. طارق عزیز آ رہے ہیں، احمد جاوید، جسٹس جنرل حامد جاوید آ رہے ہیں، جو ان کے ملٹری سیکٹری. ہاں ملٹری سیکٹری تھے. اور وہ کہنے کہ یہ مئی میں 5 مئی کو آپ گاڑی پہ بیٹھ کے اس کو ڈرائیو کر کے نہ لے کے جائیں. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اپنے بارے میں، میں کسی TIB کو نہیں ملا. مجھے ملنے کی بہت کوشش کی. جب میں نظر بند تھا، گھر میں نظر بند تھا، تو آ جاتے تھے کہ آپ کو ملانا. میں یہ کہتا تھا، بھائی میں تو یہاں قیدی ہوں، میں تو آپ کا قید ہوں، اگر وہ ملنے جانا آتا ہے تو آ جائے، میں مل لوں گا، میں نے جانا کہیں نہیں. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ایمبولینس میں لے کے جائیں گے، پتہ ہی نہیں لگے گا. بس بھی میں نے کہا ایمبولینس میں لے کے گئے تو لوگوں میری فوج کا، آپ بھی فوج ہے آپ کی بھی، میری فوج کا حوصلہ پست ہو جائے گا. وکلا کا جرنیل ہی گر گیا تو ہمیں کیا ملے. انہوں نے بڑی کوشش کی، میں کسی سے نہیں ملا. پر اب اس میں جو لیکن ابھی جو ہو رہا ہے سر، یہ کتنا غیر معمولی ہے. پاکستان میں ایک آئینی بیک گراؤنڈ نظر آ رہا ہے کہ انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی آئینی عدالت جس کا کام فنڈامنٹل رائٹس کو انفورس کرانا ہے، وہ ایسے بیہیو کر رہی ہے کہ جیسے وہ یہ ججز کسی اور ببل میں زندہ ہیں. یہ فرانس اور لندن کے زمینی حقائق دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان کے زمینی حقائق دیکھ رہے ہی نہیں کہ باہر ہو رہا کیا ہے. نہیں، لندن اور فرانس کے بھی زمینی حقائق یا قانونی حقائق نہیں دیکھ. لندن میں کوئی گرفتار ہو جائے تو ایک ریٹ کی جاتی ہے ہیبس کارپس، حبس سے بے جا جس کو. پر ہیبس کارپس کا مطلب ہے کہ میرے پاس ابھی لے کے آؤ اس شخص کو. ہیبس برنگ ان ہیئر. کارپس وہ جو کارپس باڈی ہے، وہ کارپس ہے، مردہ ہے، زندہ ہے، لے کے آؤ، اس کو پروڈیوس کرو. ہاں. اور انگریز ججوں نے ایسا کیا ہے کہ اس کو اطلاع ملی ہے، یہاں میں کھڑا ہوں، میں جج ہوں، مجھے اطلاع ملی ہے
کہ وہ اسد کو اٹھا کے لے گئے. میں نے اب مگر میں نے اس پہ ایکشن لینا اور لیتے رہے وہ صدیوں لیتے رہے. نے شریف کو بلایا ایس پی کو. لازمی نہیں ہے کہ وہ کمرہ عدالت میں ہو, وہ کہیں پر بھی نہیں, ہو. کہیں پر اس نے اس کو کہا ہے یہ دائرہ میری عدالت ہے اور تم بھی عدالت میں کھڑے ہو. برنگ می جان ڈالٹن, ہی ہیز بین ایبڈکٹڈ, برنگ می. اس کے بعد اس نے کچھ نہیں کرنا, وہ ایس پی ڈھونڈتا لائے گا اور وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میرے ارد گرد گھوم رہا ہے, میں چل کے اندر بھی چلا جاؤں تو میری عدالت میرے ساتھ جا چل رہی ہے. تو وہاں تو بہت اس کو سنجیدگی سے لیتے ہیں بہت. لیکن یہاں پر کیا ہمارے ججز کا مسئلہ ہے, دباؤ میں ہے, کس میں ہے؟ بتا دوں, ابراہم لنکن نے سارے فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈ کر دی. جج جو تھا جسٹس ٹینڈن, اس نے کہا سارے سسپینڈ ہو سکتے ہیں, آپ سارے کر سکتے ہو, کیونکہ ایمرجنسی لگ گئی تھی, جنگ چل رہی تھی, جنگ کی حالت تھی. He said all the laws but one, you cannot suspend the fundamental the habeas corpus. habeas corpus کسی بھی قیدی کے لیے, یہ قیدی جو ہمارے ہیں 180 کے فوجی 86 اس وقت, ان کو پیش کرنے سے انکار ہی نہیں کیا جا سکتا. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ان ججوں کو, ہمارے ججوں کو اپنی طاقت کا احساس نہیں. آپ دیکھو 5 ججوں نے فیصلہ کیا فوجی عدالتیں کل عدم ہیں, فوجی عدالتیں ختم ہو گئی, پھر بھی انہوں نے سویلین واپس نہیں کیے, فوج کی حراست میں رکھے. وہ انہوں نے یہ کیا کہ جلدی میں یہ انہوں نے فائل کر دی, گورنمنٹ نے اپیل فائل کر دی, گورنمنٹ کو نے پہلے سے تیار کی تھی. گورنمنٹ نے اپیل فائل کر کے اگلے دن سپریم کورٹ نے لگا کے اس پہ یہ حکم کر دیا کہ آپ چلا لیں, ٹرائل چلا لیں, پر فیصلہ نہیں کریں گے. اب جب یہ انہوں نے فیصلہ کر دیا تو ٹرائل چلنا شروع ہو گیا, پر آ کے جہاں انہوں نے کہا لکیر ڈال دی وہاں ختم ہو گیا. اب گورنمنٹ پھر گئی سپریم کورٹ میں, انہوں نے کہا جی آپ نے روک دیا ہے فیصلہ کرنے سے, ہم نے 20 آدمیوں کو چھوڑنا ہے پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ نے گورنمنٹ نے پھر کہا ان 20 آدمیوں کو چھوڑ دو. ہم سے پوچھا, مجھ سے پوچھا, میں نے کہا مجھے اعتراض نہیں, جو رہا ہوتا ہے میں اس کے کس طرح مخالفت کروں, اس کی فیملی ہے, آپ رہا کر دیں. پر میرا موقف جو ہے کہ یہ ڈیٹینشن انلیگل تھی, یہ سب کچھ یہ ویسے ہی رہے گا. وہ انہوں نے نوٹ کر لیا کہ اب یہ جو حب سے بے جا کی, اس کے آگے لوگ تھر تھراتے تھے کہ حب سے بے جا کی ریٹ میرے پاس نہ آ جائے کہ تو نے اس بندے کو پکڑا ہوا ہے. یہاں اب یہ سپریم کورٹ نے جب کہا, یہ تو گورنمنٹ نے دوسرا بینچ بنایا, جس بینچ نے کہا کہ ختم کرو ٹرائل ختم ہو گیا, دوسرے بینچ نے دوسرے دن کہا کہ آپ کر لو پر آپ کو فیصلہ کرنے کی اجازت. آج بھی فیصلہ نہیں آ سکتا جب تک سپریم کورٹ اجازت نہیں دے گی. اب یہ ان کی طاقت ہے. ایوب خان, میں آپ کو بتا رہا ہوں, فیصلہ تو نہیں آ سکتا, یہ ان کی طاقت ہے, لیکن وہ لوگ 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے فوج کی حراست میں ہیں, ان کو کوئی حق. ان ججوں کو احساس نہیں ہے اپنی ذات. میں یہ کہتا ہوں, میں نے ٹاک شوز میں بھی کہا, جج شیر کو احساس نہیں ہوتا اس کی طاقت. شیر آپ کو پیار سے پنجہ یوں لے کے جبڑا ہی سارا لے جائے. یہ ججوں نے صرف لیجٹمائز یا ڈی لیجٹمائز کرنا, کچھ نہیں کرنا. انہوں نے جب کیا فوجی عدالتوں کو ڈی لیجٹمائز, تو انہوں نے جا کے کرنلز کو خود تو نہیں اٹھانا تھا کہ اٹھو اٹھو اٹھو, انہوں نے صرف کر دیا ڈی لیجٹمائز. وہ خود بند ہو گئے, ان کے قلم رکھ دیے گئے. انہوں نے اس کو اجازت دے دی, جتنی دی اتنے تک چل کے وہ پھر کھڑے ہو گئے. اب یہ ڈی لیجٹمائزیشن کا جو ہتھیار ہے نا ان کے پاس, یہ ایک عبرت کا تازیانہ ہے, یہ ایک پورا تازیانہ. ان کو احساس نہیں ہے, یہ میں مانتا ہوں. میں ان کو عدالت میں کہہ چکا ہوں کئی دفعہ کہ سر آپ کو احساس نہیں, آپ صرف ڈی لیجٹمائز کر دیں. میں آپ کو بتاؤں, میں نے
बड़ा है। ये जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ वो जजों को पार्लियामेंट में भी खड़े होकर गालियां देते थे, मैंने इनको कहा आप इनको तलब करें, क्यों जो जज है इनको तलब तो करें। उमर बंदाल को कहा, मैंने कहा तलब करो। सर वो नहीं आएंगे, मेरे से जूनियर है उम्र में तो इसलिए सर कहता है, वरना चीफ जज सर वो नहीं आएंगे। मैंने कहा यार नहीं आएंगे तो दूसरी दफ़ा बुलाओ, नहीं आएंगे। मैंने कहा तीसरी दफ़ा बुलाओ, नहीं आएंगे। मैंने कहा तीसरी दफ़ा उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दो। एक दो गवाह उन्हें यही कहना कि जी हमारे सामने इन्होंने कहा है कि हम नहीं आएंगे, वो एक ही गवाह पेश करके कह दो इनकारी है। वो जो आपका रोबकार लेके जाता है वो उसने लिख दे इनका। अब आप उनको कंटेम्प्ट में सज़ा दे दो। कंटेम्प्ट में सज़ा देते हुए साथ कह दो ये डिस्क्वालीफाई हो गए। अब प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो जाए, आपकी ताकत है ये डेक्लेरेशन डील। ख्वाजा आसिफ को किसी ने अंदर जाने देना था असेंबली के हॉल में, स्पीकर ने कहना था ये सर आप स्ट्रेंजर हो गए। यस, अच्छा एक चीज़ और, असेंबली से बात आई है, ये रिजर्व सीटों का मैटर है जो इस वक्त फैसला महफूज हुआ है। आपका क्या, क्योंकि आप बहुत सीनियर कानूनदान हैं और बहुत आपने तो बल्कि आइन सारा आपने तो आपको ज़ुबानी याद है, क्या ये रिजर्व सीटें शेयर के अलावा हुक्मरान इत्तेहाद को मिल सकती हैं? जितना उसका शेयर बनता है उससे ज़्यादा आइन में कहीं में, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैसल बार बार कह रहे हैं टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट में कहीं है कि आपके शेयर से ज़्यादा आपको सीटें मिलें? देखिए एक मिसाल लो, दो तीन पार्टियों, एक हाउस है जिसके 200 मेंबर हैं, 60 सीटें औरतों की, जितने मेंबर मिल रहे हैं जनरल सीटों पे उसके तनासब से 200 मेंबर हैं जनरल, उनमें से 100 एक पार्टी ले जाती, पार्टी ए। अब उसके आधे हो गए, यानी 60 में से भी आधे ले, 30 मिलेंगे, 30। दूसरी 40 मेंबर लेती है। जब वो 40 मेंबर लेती है तो उसके 1/5 हो गए, यानी 12 हो गए 60 में, 60 औरतों में। अब ये 12 और 30 ये 42 हो गए हैं 60। अब ये 60 पूरे तब हो सकते हैं अगर पार्टी के प्रोपोर्शनेट, वो प्रोपोर्शन किससे है? प्रोपोर्शन है, निस्बत किस में है? जितनी सीटें मिली हैं और जितनी सीटें कुल हैं, प्रोपोर्शनल टू दैट। ये नहीं कि अगर 12 सीटें खाली हैं तो आप कुल को कम कर दें, कुल सीटों के जितनी। अब कुल सीटों में एक पार्टी को 30 मिल गई, 60 की आधी, एक पार्टी को 12 मिली, ये 42 बने, 18 खाली थी, 18 खाली रहेंगी, किसी को नहीं मिलेंगी। आर्टिकल 67 ये कहता है कि कोई कार्रवाई पार्लियामेंट की सिर्फ इस बिना पर कलअदम नहीं करार दी जाएगी कि उसमें उस वक्त वो उसकी सीटें पूरी नहीं थी। जो मिनिमम है जो पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है वो कोरम है। कोरम होना ज़रूरी है, कोरम नहीं होगा तो पार्लियामेंट नहीं है। कोरम आपके 81 दिन, अगर 81 मेंबर आपके पास हैं, पार्लियामेंट मौजूद है। तो अब आखिर में एक सवाल आखिरी सर, सॉरी मैंने आपका बहुत टाइम लिया है, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत टाइम दिया सर। ये मुल्क में इस वक्त जो एक हालात हैं, ठीक है, अदालतों को बाकायदा आगे लगाया जा रहा है, ठीक है, जजेस के खिलाफ कंप्लेंट्स आ रही हैं, अजीबोगरीब किस्म के कंप्लेंट उठ के आ रहे हैं, जी जज की डिग्री नहीं ठीक, फलां नहीं ठीक, किसी की फैमिली का रिकॉर्ड लीक किया जा रहा है, ठीक है। हालांकि जजेस लिख के बता चुके हैं कि हमें हरासा किया जा रहा है, एजेंसीज की तरफ से हमारे बेडरूमों से कैमरे निकल रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की कमज़ोरी है या चीफ जस्टिस की कमज़ोरी है कि अगर उन्होंने क्लियर पोजीशन नहीं ली तो इस वजह से मुदाखलत रुकने की बजाय बढ़ गई, बल्कि हरासा जजेस को करने का सिलसिला बढ़ गया? ये क्या हुआ है? क्या आप समझते हैं कमज़ोरी है कहाँ पर? सख्त कमज़ोरी है, सख्त कमज़ोरी है। अव्वल चीफ जस्टिस की, दोम सारे जजेस की।
بالکل کمزوری ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہیں اپنی طاقت کا پتہ ہی نہیں. یہ میرے سے سارے جو ان کے ممبر ترین جو سپریم کورٹ کا جج ہے میرے سے 14 سال پر چھوٹا ہے, کیونکہ وہ 65 سال میں ہوگا اکتوبر میں, تو میں 80 سال. ماشاء اللہ. تو وہ میرے ساتھ کام بھی کیا ان کو یہ سمجھا, میں یہ کانسیپٹ ان کو تھی کہ ان کی طاقت کتنی ہے. میں نے یہ بھی کہا تم طاقت اپنی آزماؤ. تم دیکھو افتخار محمد چودھری یہ ایک تھا نا, طاقت کیا تھی, کس طرح وکلاء ایک سیلاب بن کے ساتھ آئے اور ہم اب اس کے ساتھ چلے, اور 2 سال وہ آرمی چیف کے ساتھ الجھتا رہا. مارچ 2007 میں وہ موومنٹ شروع ہوئی اور 2009 میں رسول. 9 مارچ 2000. اب میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے آج تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ جو کیسز ہیں نا, انہوں نے پاکستان کے سٹرکچر کو, صرف سیاست کو نہیں, ریاست پاکستان کے سٹرکچر کو, ڈھانچے کو, اس عمارت کے آرکیٹیکچر سارے کو, یہ 100 سال تک یا خراب کر دے گا یا بنا دے گا. یہ جو کیسز ہیں, کون کون سے کیسز کہہ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کیس جس میں جس کیس میں پہلے تو الیکشن, جس میں بیگ کھولنے کا ایک اندیکھے ہاتھوں کو ایک ایجنسی کو اجازت مل گئی. یہ 2013 میں بھی ایسے ہوا, 2018 میں بھی ایسے ہوا, 2024 میں. اور ٹرائیبیونل ایسے لگے جنہوں نے بیگ کھولنے کی تصدیق ہی نہیں کی کہ اس میں ہے کیا. یہ بڑے ضروری ہیں ان کے لیے ٹرائیبیونل. یہ لڑ مر جائیں گے ٹرائیبیونل کے لیے نون لیگ والے. ٹرائیبیونل نے جس دن کہا کہ لاؤ فارم 45 یہ کہا نا اسلام آباد, تو وہ کہتے ہیں سر لے کے آتے ہیں, اور بھاگے گئے ٹرانسفر کرانے کے لیے. اب یہ فارم 45 ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایم این اے اور ایم پی اے جو پنجاب سے ہوا ہے اس کے صحن میں ایک لاش دفن ہے. اس کے صحن میں ایک لاش دفن. اس نے اس کو نہیں کھلنے دینا, لیکن اس نے کھلنا ہے. وہ زندہ درگور ہے. وہ چونکہ پہلے نہیں ہوتا تھا, اس دفعہ ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے فارم 45 ساری اپلوڈ کر دی آفیشیل چینل پہ. وہ لوگوں نے کہیں ڈاؤن لوڈ کر لی وہاں سے. اب جو ڈاؤن لوڈ کیے اس پہ وی لاگز بھی ہوئے, لوگوں نے وی لاگز کیے, انالیسس کیا, اخباروں میں لکھا کہ اتنی زیادہ بددیانتی. 214 کو 614 ووٹ کیا ہوا ہے, 3 کو 8 کیا ہوا ہے, 118 ووٹوں کو 1118 کر دیا. اب یہ ان کی وہ لاشیں دفن ہے. گڑی ہیں کتنی سلیبیں میرے دریچے میں, فیض نکل گڑے ہیں کتنے فارم 45 ان کے دریچے. اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ نمبر 1 ان کی کوشش یہ ہے کہ ٹرائیبیونل کو یہ ایسا نہ ہو جو کہہ جی لاؤ فارم 45. سپریم کورٹ نے تھوڑی سی ریسٹرکشن ڈالی ہوئی ہے کہ یوں ہی بیگ نہ کھولو, پر وہ ہے ووٹ کاؤنٹ کے لیے. ووٹ کاؤنٹ یہاں میں سب کو مشورہ دے رہا ہوں, آپ کے ذریعے بھی دینا چاہتا ہوں کہ سیکشن 99 میں یہ پابندی ہے کہ آپ نے نہیں کھولنے بیگ, کیونکہ ووٹ کاؤنٹ ایک دفعہ ہو گیا تو وہ فائنل ہو, ایک فائنلٹی آئے. لیکن سیکشن 100 میں کوئی بھی آدمی, کوئی لوکل اسٹینڈرڈ نہیں ہے, کسی بھی کتنے بھی وقت کے بعد کوئی میعاد نہیں, کوئی لمیٹیشن, درخواست دے سکتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ مجھے اس حلقے میں یہ ڈاکومنٹ کی تصدیق شدہ کاپی دے, اور وہ تصدیق شدہ کاپی ان کے دیں. شیل الیکشن کمیشن شیل پرووائڈ. صرف وہ ہے کہ اس پہ فیس لے سکتے ہیں. اب اگر آپ ایک فارم 45 مانگتے ہیں تو آپ کو 10 روپے فیس دے دیں گے. آپ کسی اور, ہاں اس بیگ میں سے آپ ووٹوں کے جو لفافے ہیں وہ نہیں چھیڑ سکتے, ووٹوں کے لفافے نہیں چھیڑ سکتے, وہ ری کاؤنٹ کریں.
پر آپ اس میں سے سارے کاؤنٹر فائل جو ہوتا ہے یوں وہ بندہ پھاڑ کے ایک پرفوریٹڈ آپ کو ووٹ پکڑا دیتا ہے، کاؤنٹر فائل پہ کہتا ہے یہ ذرا یہاں حضرت جی لگا دیں، انگوٹھا لگا دیں اور 10، تاکہ کاؤنٹر فائل سے پتہ لگے آپ نے ووٹ کیا، آپ کا ووٹ گیا، پر وہ بیلٹ سیکرٹ ہو آپ کا. کاؤنٹر فائل فارم 45 46 47 46 چونکہ ایک اضافی ووٹوں کی جو ضائع ہو گئے اس کے گنتی میں نہیں شمار. اب یہ ان کو ایک تسلی ہے، آج بھی ان کو تسلی ہے، اس پہ چل رہا ہے کہ جی فارم ہمارے نہیں 45 کھلیں گے، ہم اپنے لائیں گے بنائے ہوئے ٹرائیبیونل، ریٹائرڈ ٹرائیبیونل. خواجہ سلطان سکندر جو اس ماحول کا، اس لمحے کا سب سے بڑا مجرم ہے اور جس کو ہتھکڑی لگنی چاہیے، وہ بڑے آرام سے وہ اپنے ہینڈ پکڈ ریٹائرڈ ججز کے ٹریبیونل بنائے گا اور اللہ خیر سے. اپنے ہوں گے یا نواز شریف کے ہوں گے، مل کے یہ فیصلہ کریں گے کس کس کو. اور یہ فارم 45 نہیں نکلتے تھے، فارم 45 ہو سکتا ہے سر کسی جرنیل کے بھی چوائس کے ہوں. ہاں جرنیلوں کی تو چوائس پہلی ہے، مقدم ہے. پر یہ اس میں ان کو اس وقت ان کو سب سے زیادہ پسولی اس کی نہیں ہے کہ اس وقت کہ بلّہ کا چلا گیا یا سندھی تحریک کو سیٹیں ملنے کے لیے. سنی تحریک کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں، یہ اس کا فکر ہے. ویسے اس کا فکر یہ ہے کہ اگر سیٹیں مل جاتی ہیں جو اس کی جائز حق ہے تو وہ ان کا مسئلہ ہے، ان کا وہ 2/3 میجورٹی ہے، وہ چلی جاتی ہے. اقلیت سے جو یہ اکثریت بنے ہوئے ہیں وہ واپس اقلیت میں چلے جائیں گے. میں نے تو کہا تھا پہلے دن جب میں نے فارم 45 دیکھی نواز شریف، اتنا کچھ کاٹے ماٹے میں نے کبھی کسی الیکشن کے کاغذ پہ، جو الیکشن کا فارمل کوئی بھی بیلٹ باکس ہو، بیلٹ ہو، کاؤنٹر فائل ہو، کوئی بھی، اس پہ اتنے کاٹے اور اتنے نہیں دیکھے جتنے ان کے. میں نے اسی دن کہا، میں نے کہا میاں نواز شریف کے پاس اب بھی ایک بڑا موقع ہے، بڑا مہان بندہ بنے، لیڈر بننے کا. وہ موقع کیا ہے؟ میاں نواز شریف کہہ جی یہ میں نے نہیں کروایا، میرے ایما پہ نہیں ہوا، اور میں یہ سیٹ میں ہار گیا مانتا ہوں. یہ اگر میرے ایما پہ ہے تو میں ہار گیا مانتا ہوں. میں اپنی سیٹ ڈاکٹر راشد یاسمین راشد کو دیتا ہوں. یہ نے کہا یہ موقع ہے 1-2 دن میاں صاحب، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. میاں صاحب براجمان ہو کے بیٹھ گئے ہیں. وہ شہباز شریف بھی بیٹھا ہوا ہے جس سے وہ واقعی وزیر اعظم ہو. ہمارے ساتھ ابھی جو فوج کی کسٹڈی میں جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، جو سویلین ہیں، جن کا ٹرائل ہوا ہے، ان کی وکیل خدیجہ صدیقی موجود ہیں. یہ ان ٹرائلز میں بھی شرکت کرتی رہی ہیں اور اب ٹرائل تو مکمل ہو چکے ہیں، فیصلے آنے باقی ہیں. لیکن جس اذیت سے وہ قیدی گزر رہے ہیں اور جس اذیت سے ان کے اہل خانہ گزر رہے ہیں کہ ان کی ملاقاتیں نہیں کروائی جانی تھیں، آج اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس جمعرات سے دوبارہ وہ ملاقاتیں ریزیوم ہو رہی ہیں، یعنی کہ آج سے 2 بجے. لیکن گزشتہ ملاقاتوں پہ جو ایک بڑا خوفناک انکشاف ہوا کہ ان کو کپڑے کے ہڈ ڈال کے، ہاتھ پیچھے باندھ کے، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے ان کے پیرنٹس سے ملوانے لایا گیا. یہ کیا تمام واقعہ تھا خدیجہ، آپ بتائیں گی کائنڈلی؟ جی اسد بھائی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ شروع دن سے جب سے ان کو کسٹڈی میں رکھا تھا، جب سے ان کو فیملی سے ملنے کی اجازت دی تھی. کسٹڈی میں تو پہلے رکھا 2-3 مہینے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہاں ہیں، کیا ویئر اباؤٹس ہیں. لیکن جب فیملی سے ملوایا گیا پہلی دفعہ میں، تو وہ ایسے ہی ملوایا گیا. ایک لیفٹ طرف جو ہے سسپیکٹ کے وہ فوجی ہوتا ہے، رائٹ طرف بھی فوجی ہوتا ہے، پیچھے بھی فوجی ہوتا ہے. سر پہ کالا کپڑا ہوتا ہے، دونوں ہاتھ ہتھکڑی سے، دونوں ہاتھ ہتھکڑی سے پیچھے بندھے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ان کو لے کر آیا جاتا ہے جب میٹنگ کے لیے جاتے ہیں، یا پھر جب ہم ٹرائلز کے لیے بھی جاتے تھے ملٹری کورٹس میں، تو ایسے ہی لے کر آتے تھے ان کو. تو یہ بڑا جیسے وہ کوئی دہشت گرد ہیں، جیٹ بلیک دہشت گرد ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں. بالکل. اور جس طرح آج ایک جج صاحب نے بڑا اچھا فرمایا کہ جی آپ انسانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہیں کر سکتے. تو یہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور کانسٹنٹلی ہو رہی ہے. مطلب جیسے گوانتانامو بے میں ہم دیکھتے تھے
ٹھیک ہے. بدتر سلوک ہو رہا ہے ہمارے اپنے سویلینز کے ساتھ، اس سے زیادہ بدتر سلوک ہمارے اپنے ملک میں ہو رہا ہے. اور ابھی ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھڑے ہیں جہاں پر یہ ہے کہ ہماری آئینی عدالت ہے، ملک کی سب سے سپریم عدالت ہے. ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ان کیسز کو ارجنٹ بیسس پہ ڈیل کریں، لیکن ہمیں رویہ یہی آج لگا ہے جیسے شاید لگے گا تو چھٹیوں کے بعد بھی لگ سکتا ہے جب بینچ اویلیبل ہو. دیکھیں یہ 86 لوگوں کی کسٹڈی کی بات ہے جو 1 سال سے فزیکل ریمانڈ پہ ہیں، تو ان کو اگر سیریسلی نہیں دیکھیں گے، ہمارا قانون کہتے ہیں، ہائی کورٹ رولز کہتے ہیں کہ بیل از این ارجنٹ میٹر، چھٹیاں ہو جو مرضی ہو سنی جائے گی، تو یہ بھی ایک بیل ان کے پاس بیل کا حق نہیں ہے، تو ان کو ایٹ لیسٹ ارجنٹلی ٹریٹ تو کرنا ان میں سے کوئی بھی قتل کا ملزم نہیں ہے، دہشت گردی کا ملزم نہیں ہے، آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے. ان کے اوپر اصل میں الزام ایسے لگے ہوئے نا جو قانون پہلے تھا نہیں، بعد میں قانون بنا دیا گیا اور امینڈمنٹ کے تحت، تو یہ سزا تو ان کو مل نہیں سکتی نا. الٹیمیٹلی ریلیف سپریم کورٹ سے ملے گا کیونکہ آج بینچ نے بڑے اچھے سوال اٹھائے کہ آپ ICA میں کیسے آ گئے. ہم تو صرف ایرر دیکھیں گے کہ جو 5 ممبر بینچ نے ڈیسائیڈ کیا، جو 146 کی غالباً پیجز کی ججمنٹ ہے، اس میں بڑا ڈیٹیلڈ آرڈر ہے. جسٹس عائشہ ملک نے اڑا کے رکھ دیا 21D کو 59(4) کو کہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، ہو ہی نہیں سکتے ٹرائل. لیکن مجھے خدیجہ یہ بتائیے، آپ کہہ رہی ہیں اس کورٹ سے ریلیف ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس ریلیف کی کیا حیثیت ہوگی جو ماؤں کے بچے 1 سال سے زیادہ ہو گیا فوج کی حراست میں ہیں، کپڑے ڈال کے پیش کیے جاتے ہیں گوانتانامو بے کے دہشت گردوں کی طرح، تو کیا وہ اس ریلیف کی حیثیت بھی کیا ہوگی آپ کی؟ وہ کیا یہ عدالت ان کے 13-14 ماہ لٹائے گی ان کو؟ مجھے لگتا ہے کچھ لوگوں کی انا جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جائے گی، ریلیف تو نہیں ہوگا کیونکہ لوگوں کے خاندان جو ہیں وہ در بدر ہو گئے، لوگوں کے خاندان اجڑ گئے، لوگوں کی فیملیز میں ڈیتھس ہو گئیں، کسی کے 5 سال کا بچہ، کسی کی 8 سال کی بیٹی، سب کی جو ہے وہ خاندان اجڑ گئے. تو اس میں اوبیسلی ریلیف تو نہیں ہوگا ہی ان کے لیے. وہ تو بیچارے فیصل آباد والے جو لوگ ہیں، میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتی ہوں. فیصل آباد کی جو فیملیز ہیں ان کو رکھا ہوا ہے سیالکوٹ کینٹ میں. آپ سوچیں ان کی میٹنگ جو ہے وہ ایز پر سپریم کورٹ آرڈرز نہیں ہو رہی تھی. ابھی ریسنٹلی مہینہ پہلے میں نے فائل کیا ہائی کورٹ میں کہ ان کی میٹنگز نہیں کرائی دی جا رہی، تو اس میں جسٹس وحید خان نے یہ کہا کہ کیوں نہیں ملوائی جا رہی. منسٹری آف ڈیفینس کو بلایا، انہوں نے آ کے اسٹیٹمنٹ دی کہ جی اب ہم ملوائیں گے، ہم نے ان کی میٹنگز واقعی نہیں کرائی فیملی کے ساتھ. تو اب یہ دیکھیں کہ میٹنگز کے حد تک صرف لاہور میں میٹنگز ہو رہی تھیں ایوری ویک، ان کو ملوایا بھی نہیں جا رہا تھا. فیصل آباد کے لوگ اٹھا کے لے گئے سیالکوٹ، اب اگر انہوں نے ملنے بھی جانا ہوگا وہ ادھر ذلیل ہونے جائیں گے، پھر ذلیل ہوتے ہیں. اور 15 منٹ کی میٹنگ ہوئی گی ان کی، اتنا دور سفر کر کے ان کو اس طرح تنگ کیا جا رہا ہے. اور 6 گھنٹے کا سفر کریں گے، 15 منٹ کی میٹنگ. ایک اور بات، ہمارا قانون سولیٹری کنفائنمنٹ کی اجازت نہیں دیتا. یہ غیر سزا یافتہ ہیں، یہ کوئی قتل کے مجرم نہیں ہے، نہ ہی ان کو پھانسی کا آرڈر ہوا ہے، نہ ہی ان کے اوپر کوئی ریٹن آرڈر ہے کہ ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جائے گا. تو کس قانون کے تحت انہوں نے ان کو الگ الگ، جو سیالکوٹ کینٹ میں ہے ان کو الگ الگ رکھا ہوا ہے، سب کو الگ الگ. اور وہ ذہنی مریض بن چکے ہیں وہ لوگ. لاہور والوں کو پھر 2 کو ایک سیل میں رکھا ہوا ہے، لیکن جو غیر آئینی سلوک اور غیر انسانی سلوک باقی شہروں میں ہو رہا ہے، جو کسٹڈی میں لوگ ہیں ملٹری پرزنرز، ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. ان پہ آواز اٹھانا ہم سب کا فرض ہے کیونکہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں. ان کے اوپر کوئی دہشت گردی کا الزام نہیں ہے، ان کے اوپر ایک ایسا ایکٹ لگا ہوا ہے جس کا ٹرائل بھی یہ نہیں کر سکتے تھے ملٹری کورٹس میں، تو انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اندر جو ہے 20 لوگوں کو سزا بھی دے دی. اور وہ یہ نہیں پتا کہ ان کی ججمنٹس بھی آج آنی تھیں کورٹ میں، لیکن غالباً وہ بھی آج اٹارنی جنرل نے سبمٹ نہیں کرائیں. تو یہی لگتا ہے کہ چھپایا جا رہا ہے کیونکہ اگر سامنے آئے گا، مواد سامنے آئے گا تو بڑی چیزیں کھل جائیں گی اور جلدی فیصلہ شاید کرنا پڑ جائے، اس لیے وہ ڈیلے کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ خدیجہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور، اپنا پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں. آج بھی سپریم کورٹ میں جو ملٹری کورٹس کے کیس کی سماعت تھی، جو سویلینز کا ٹرائل ہو رہا ہے ملٹری کورٹس میں، PTI کے جو کارکن ہیں اس کے اوپر آج بھی 1 گھنٹے سے زیادہ تو اسی بات پر گزر گیا. جو فیصل صدیقی صاحب جو سول سوسائٹی کے وکیل ہیں، انہوں نے خواجہ حارث صاحب کی وزارت دفاع کی طرف سے بطور وکیل جو نامزدگی ہے وہ چیلنج کر رکھی تھی کہ وہ ان کی طرف سے نہیں کنٹیسٹ کر سکتے، وہ پرائیویٹ کونسل نہیں کر سکتے. وہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کا ایک فیصلہ لے کے کھڑے ہوئے تھے، لیکن بہرحال اینڈ میں بالآخر خواجہ حارث نے کوئی 1-1.5 منٹ کے دلائل دیے اور اس کے بعد یہ میٹر اب گرمیوں کی جو سپریم کورٹ کی چھٹیاں اس کے بعد کے لیے ایڈجرن کر دیا گیا. سول لبرٹیز کا معاملہ ہے، یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے. 1 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. 85 PTI کے کارکن، ان کی فیملیز ایک ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہیں، وہ ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں، لیکن کوئی انصاف نہیں مل رہا. انہی کے ایک وکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب، جو PTI کے کینڈیڈیٹ بھی تھے لاہور سے. سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ اتنا معاملہ آسان ہے کہ ٹھیک ہے اب چھٹیوں کے بعد دیکھ لیتے ہیں. ججز کی چھٹیاں ان 85 کارکنوں سے، ان 85 سویلین سے زیادہ قیمتی ہیں کہ آپ چھٹی چلے جائیں. اور جی میں نے تو آپ نے دیکھا استدعا کی، آخر جب اٹھ رہے تھے میں نے کہا ایسا نہ کیجئے، اگلے ہفتے رکھیے، چھٹیوں میں رکھیے. یہ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے، ان کے خاندان کرب میں ہیں
اور کچھ نہیں تو ان کو سویلین کسٹڈی میں موو کر دیجئے، ملٹری کسٹڈی میں کیوں رہیں، ان کو آپ دے دیجئے، عام جیلوں میں رکھیے، وہاں ایک نظام ہے ملاقات کا، کھانے کا. لیکن یہ کچھ بھی نہیں مانا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ بینچ کی اویلیبلٹی پر منحصر ہے، اور بظاہر اب یہی لگتا ہے کہ یہ چھٹیوں کے بعد ہوگا. ہم کوشش کریں گے بھرپور کہ یہ اگست کے مہینے میں لگ جائے، کیونکہ تکنیکی حوالے سے اس دفعہ چھٹیاں جو ہیں وہ 15 اگست تک ہیں یا 30 اگست تک ہیں. تو یہ پوری کوشش ہوگی، اور میں غمزدہ ہوں، صحیح بات ہے، جس طرح سے آج یہ مقدمہ ایڈجرن ہو گیا ایک بغیر کسی تاریخ کے تعین کے. بہرحال یہ ایک جنگ ہے، جاری ہے. دیکھیں میری تمام خاندان والوں سے جو مبعوثین ہیں ان کے خاندان والوں سے یہ التجا ہے کہ ثابت قدم رہیں. ہم ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں آئین کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، بنیادی حقوق کے لیے، اور اس تمام کارروائی کا اصل ہدف جو ہے وہ کوئی اور ہے. یہ ذہن میں رہے کہ اگر یہ بات سپریم کورٹ میں طے ہو جاتی ہے کہ سویلین کا ٹرائل میجر حضرات، کرنل صاحبان چلا سکتے ہیں، تو اس کا ہدف جو ہے، یہ ہمارے پیارے تو ہیں ہی جو اس وقت مبعوث ہیں، لیکن ان سے بڑھ کر ان کا ہدف ایک بڑا ہدف ہے. تو ہم لڑنا چاہ رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں پورے عزم سے، لگن سے، کہ یہ نہ ہو. سلمان اکرم صاحب، اگر میں سمجھ پایا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں ہدف کچھ اور ہے. اس کا مطلب ہے ہدف یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ ایگزامپل جہاں پہ پریزیڈنٹ سیٹ ہو جائے، اس کے بعد پھر جو بھی اختلافی آوازیں بھی ہوں گی، جو بھی احتجاج کرنے والے بھی ہوں گے، ان سب کو بھی گھسیٹ کے پھر ملٹری کورٹ میں ہی لے جایا جائے گا. کہ جس کسی جو فوج کے ناقد ہوں گے سب کو. اور اس کے علاوہ اس وقت جس کسی کا بھی یہ ناطہ جوڑ رہے ہیں 9 مئی سے، خواہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اکسانے والوں میں شامل تھا اگرچہ خود موجود نہیں تھا، یا اس کی کوئی پلاننگ تھی اگرچہ وہ خود اس دن وہاں موجود نہیں تھا، آپ سمجھ سکتے ہیں میرا اشارہ کس طرح. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب. یہ بہت ہی خوفناک ایک صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے، جس کا ہم ہر طرح سے مزاحمت کریں گے جس کے سامنے. تو مجھے نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا مرحلہ اب ہماری سپریم کورٹ کے سامنے پھر آنے والا ہے جس کا بہت بڑا اثر ہوگا پاکستان کی تاریخ پہ، ہمارے بنیادی حقوق پہ، ہمارے تمام عدالتی نظام پہ. ہم کھڑے ہیں، اس کے لیے مستعد ہیں. پوری قوم سے ہم التجا کرتے ہیں کہ وہ بھی مستعد رہے، اس میں ہمارا ساتھ دے. یہ جنگ ہمیں لڑنی ہے، آئینی جنگ ہے، قانونی جنگ ہے، اور بالآخر یہ ایک سیاسی جنگ ہے. اس کو ہم نے لڑنا بھی ہے اور ہم نے جیتنا بھی ہے. سلمان اکرم صاحب، اب کئی دہائیوں سے یہی عدالت میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ چاہے وہ کسی کے مینڈیٹ کا سوال ہو، یا انسانی حقوق کا سوال ہو، یا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا سوال ہو، ہماری سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے بڑی آئینی عدالت ہے، جس کا کام ہے فنڈامنٹل رائٹس انفورس کروانا، وہ اس طرح بیہیو کر رہے ہیں ہمارے معزز جج صاحبان کہ جیسے پاکستان میں سب بہت نارمل چل رہا ہے اور پچھلے 1-1.5 سال سے کوئی غیر معمولی حالات نہیں تھے. یہ کیا ہے کہ ججز ہمارے کسی اور ببل میں زندہ ہیں، کسی اور ببل میں دیکھ رہے ہیں سب کچھ، وہ نہیں دیکھ رہے پاکستان کے زمینی حقائق کو، وہ کوئی پیرس UK کے زمینی حقائق دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ یہ ہمارے ہاں 76 سال سے 77 سال سے یوں ہی ہو رہا ہے. اور میں نے تو آج بلکہ کہا بھی ہے کہیں کہ ایک فیصلے کے سوا مجھے کوئی فیصلہ ہماری اعلیٰ عدالتوں کا ایسا نظر نہیں آتا جس نے طاقتور کے جو عزائم تھے ان کو روکا ہو. اور وہ ایک فیصلہ صرف 1988 میں ہے، جو بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی کو الیکشن لڑنے دیا گیا تھا. اس کے علاوہ تمام ہمارے بلند بانگ فیصلے تب آتے ہیں جب طاقتور کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو چکا ہوتا ہے. یہ بعد از مرگ قسم کے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا کہنا بالکل درست ہے. اب اس حوالے سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا خوفناک دباؤ ہے، کوئی آسیب ہے جو 76 سال سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، کہ ہم ہر بات کو دیکھتے ہیں، ہر بات کو سمجھتے ہیں، لیکن جو موقع ہوتا ہے صحیح بات کرنے کا، کھڑے ہو جانے کا، وہاں ہم کھڑے نہیں ہو پاتے. بہت شکریہ سلمان اکرم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اصل یہی بات ہے، آج بھی خواجہ حارث صاحب وزارت دفاع کی طرف سے فری آف کاسٹ مقدمہ لڑنے آئے ہوئے تھے. یعنی کہ وزارت دفاع کے لیے چیریٹی ہو رہی ہے، لیکن جو 85 لوگ جو ماؤں کے بچے فوج کی حراست میں ہیں، ان کے لیے شاید اس ریاست کے اندر کوئی چیریٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہاں پہ وکلا میں بھی چیریٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے. بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.